بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند اقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 8 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرے، انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، یعنی عورت کی ضروریات، گھر کی ضروریات وغیرہ اور زندگی کے دیگر کاموں میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے، یعنی عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے۔ مرد کی اطاعت عورت کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، مرد کے حقوق زیادہ اور عورت کے حقوق کم، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ سب انسان مٹی سے بنے ہیں، لیکن سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا، اور اس کے بعد باقی جو انسان پیدا ہوئے وہ ان کی نسل سے تھے، اور وہ انسان مٹی سے ہی غذائیں کھاتے تھے جس سے نطفہ بنتا تھا، اور اس نطفے سے پھر انسانی نسل آگے بڑھی۔
اس حوالے سے بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی، مٹی سے نہیں کی، بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کی وہ منکوحہ کہلائی، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب باری آتی ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں، یعنی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت ہے، یعنی عورت ایک ڈھال ہے۔ ان نازک پارٹس کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت۔ لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات میں جیسا کہ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہو تو پسلیوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔